أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر طلاق کے مسائل اور ساتھ ساتھ نکاح کا بیان یہ مضمون چل رہا ہے۔ طلاق دینے کے بعد عدت گزارنی ہوتی ہے اور عدت کے جاری کرنے کا مقصد شریعت کے ہاں یہ ہے کہ بچہ کسی ایک کا ہو تو اس کا نسب نامہ مشتبہ نہ ہو جائے۔ مثلا کسی عورت کو طلاق دی گئی، اب اگر عدت نہ ہوتی طلاق کے بعد فوراً آگے اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا جاتا تو ممکن تھا کہ وہ بچہ اس کے پیٹ میں حمل کی صورت میں ہو، ابتدائی مراحل میں اتنی واضح صورت نہیں ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ جب دوسرے سے نکاح کرے بچہ پہلے خامد کا ہو تو اس طرح اس بچے کے باپ نے خامد عورت کا جس نے طلاق دی وہ اس کا باپ ہے، یا دوسرا خامد جس سے اب عورت نکاح کر رہی ہے یہ اس کا بچہ بن رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے نسب نامے کا تحفظ کرتے ہوئے عدت کو جاری کیا تاکہ 3 مہینے میں 3 حیض 3 مہینے میں کھل کر کے بات سامنے آ جائے گی کہ آیا عورت حاملہ ہے پچھلے خامد سے یا نہیں ہے۔ اس لیے عدتوں کا بیان تفصیل کے ساتھ پچھلی آیات میں گزر چکا۔ مختلف قسمیں عورت کی طلاق کی صورت میں ہوتی ہیں اور اس اعتبار سے عدت بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ اب اس آیت میں فرمایا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مت روکو ان کو کہ وہ نکاح کرے اپنے دوسرے خامدوں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم بالمعروف جبکہ وہ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو جائیں نکاح پر معروف طریقے سے، یعنی دستور شرعی کے مطابق۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ تم ان کو نکاح کرنے سے مت روکو، جہاں وہ اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہیں وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دور جاہلیت میں نکاح کرنا مطلقہ عورت کا یہ لوگ اپنی عار سمجھتے تھے اور بے عزتی سمجھتے تھے، اس لیے ان کو آگے کہیں نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، روکتے تھے نکاح نہیں کرنا۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ یہ تمہارا روکنا غلط ہے۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
جب عدت ان کی گزر جائے، مکمل ہو جائے، تو مت روکو ان کو نکاح کرنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک شرعی بات بھی ہے اور انسانی فطرت میں بھی داخل ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح ہی چلایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن آدم علیہ السلام کا اکیلے زندگی گزارنا یہ ظاہر بات ہے بڑا مشکل تھا، تو فرمایا خلق منہا زوجہا، ان کے لیے بیوی بنائی، لیسکن الیہا، تاکہ ان کو اپنی بیوی سے سکون ملے۔ تو مرد عورت کے لیے سکون کا باعث ہے اور عورت مرد کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اگر تم ان کو نکاح سے آگے روکو گے، پچھلے خامن سے ویسے طلاق ہو چکی، آگے تم نے پابندی لگا دی کہ وہ کہیں نکاح نہ کرے، تو وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ کیونکہ عورت کے جسمانی ساخت ایسی اللہ نے رکھی ہے کہ وہ کوئی مشکل کام اور محنت مزدوری نہیں کر سکتی، تو اس اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر وہ ایسے زندگی گزارے گی تو بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے ایک بات تو یہ سمجھائی کہ تم ان کو آگے نکاح کرنے سے مت روکو، یہاں وہ چاہیں اپنی مرضی سے نکاح کر لیں۔ ہندوؤں میں آج تک یہ رسم باقی ہے بھائی، یاد رکھنا، وہ آگے نکاح نہیں کرنے دیتے، بیوہ عورت ہو جائے تو تب بھی، اور اگر طلاق ہو جائے تو تب بھی۔ تو وہ جاہلیت والا طور طریقہ ان کے اندر موجود ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے بعض معاشروں کے اندر بھی یہ گندی رسم باقی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمارے خاندان کی یہ عورت ہے اور ہم پھر اس کو نکاح کی اجازت دیں۔ اپنے خاندان میں کبھی کبھی اس کے جوڑ کا رشتہ نہیں ہوتا، باہر کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس میں اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، بالکل ہم نے اپنے خاندان کی عورت کا نکاح کسی غیر قبیلے میں نہیں کرنا، حالانکہ یہ جاہلیت ہے۔ اسلام نے صرف اسلام ہی کو بنیاد بنایا ہے۔ اگر مرد و عورت دونوں مسلمان ہوں، کسی قبیلے سے تعلق ہو، تو ان کا نکاح آپس میں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ حکم دیا گیا ان کو نکاح سے روکنا نہیں، اور دوسری بات ان ينكحن ازواجهن، اس میں اشارہ ہے، جو صرف پڑے ہوئے ہیں تو وہ جان رہے ہیں کہ یہاں ینکحن کی نسبت ان عورتوں کی طرف ہے، یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ وہ عورتیں ازواجہن، اپنے نئے خامد جو ان کے جوڑ کے ہوں ان سے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو اس میں جب نکاح کی نسبت ان عورتوں کی طرف کی گئی ہے تو اس میں شریعت نے یہ بات بیان کر دی کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو عام عرف میں چاہیے تو یہی، جیسے 5ویں پارے میں آگے آئے گا، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کہ ان سے نکاح کرو ان کے سرپرستوں کے واسطے سے۔ باپ ہے، باپ نہیں ہے تو دادا ہے، دادا بھی نہیں ہے، بڑا بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، جو سرپرست ہو اس کا، تو ان واسطوں کے ذریعے نکاح کرو۔ براہ راست عورتوں کا مرد سے رابطہ کرنا یا مردوں کا عورتوں سے رابطہ کرنا، اس سے بے راہ روی پھیلتی ہے اور بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ اگر بالفرض کوئی عورت وہ اپنا نکاح خود کسی سے کر لے
بشرطے کہ بالغ ہو. نابالغہ بچی کا نکاح اپنی مرضی سے کرے گی، نکاح نہیں ہوگا. لیکن بالغ عورت ہے، چاہے مطلقہ ہو، چاہے کنواری ہو، چاہے بیوہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو شریعت نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے اگر وہ کسی سے نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح درست ہوگا اور اس نکاح کو توڑا نہیں جا سکتا. لیکن اتنی بات ہے کہ وہ اپنے کف کے اندر نکاح کرے. اگر کف سے باہر یعنی اپنے خاندان سے یا خاندان کے ساتھ ملتا جلتا خاندان دوسرا ہو تو ان سے اگر باہر کرتی ہے یعنی بالکل گھٹیا خاندان سے، تو جس میں دوسرے اس کے رشتہ دار عزیز وہ اپنی بے عزتی محسوس کریں، تو اس صورت میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کر کے اس کا نکاح توڑوا سکتے ہیں، ختم کروا سکتے ہیں. لیکن اگر اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں یا اپنے خاندان کے ساتھ جوڑ کا برابر کا ملتا جلتا کوئی دوسرا خاندان ہو تو اس کے اندر وہ نکاح کر لیں، اس میں شریعت نے ان کو اجازت دی ہے. فلا تعذلوہن، ان کو مت روکو، ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کریں اپنے جوڑ کے خاندوں کے ساتھ، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ باہمی طور پر راضی ہو جائیں ایک دوسرے پر. اذا تراضوا بینہم، باہمی رضامندی ہو جائے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر، نکاح کرنے پر دستور شرعی کے مطابق. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اسی چیز کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. لیکن یہ وصیت صرف اسی کے لیے فائدہ مند ہوگی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی مسلمان ہو. ایسی شرعی احکام سے فائدہ مسلمان ہی اٹھا سکتے ہیں. وہ کافر جو قرآن کو اصلی حقیقی کتاب ہی نہیں سمجھتے تو انہوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھانا؟ وہ تو کہیں گے نہیں ہمارا مذہب الگ ہے، اسلام کا مذہب الگ ہے، یہ اگر احکامات قرآن میں بیان کیے جا رہے ہیں تو ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہم نہ اسلام کو مانتے ہیں نہ ان احکامات کو مانتے ہیں. کیونکہ فائدہ مسلمان اٹھاتا ہے اس لیے اس کا خاص طور پہ تذکرہ کیا. ذالکم ازکا لکم واطہر، اس میں تمہارے لیے تزکیہ، پاکیزگی. ازکا کا معنی پاکیزگی ہے، یعنی تمہارا ان عورتوں کو نکاح سے نہ روکنا اور ان متعلقہ یا بیوہ عورتوں کا آگے نکاح کر لینا، اسی میں تمہارے ماحول کی پاکیزگی ہوگی. اگر تم روکو گے تو بے راہ روی پھیلے گی، بدکاری اور زنا کے دروازے کھلیں گے، اور اس زنا کے دروازے کھلنے میں پھر پورے کا پورا ماحول خراب ہوگا. السلام علیکم. ہاں پہنچ ہاں اچھا ہاں ہاں اچھا میں سبق پڑھا رہا ہوں پھر ٹھہر کے کراں گا دساں. میری یہ سم تو کوئی نہیں ہوندا پھر فون اور رات میں میں دسیا سی نا. ہاں فون آندا تو ہے لیکن ادو ہو کوئی نہیں سکتا. ذالکم ازکا لکم واطہر،
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اسی میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے اور طہارت قلبی ہے، یعنی برکت ہوگی اور ماحول بھی وہ پاکیزہ رہے گا، بے رہ روی وہ اس سے بچ جائیں گے سارے کے سارے معاشرے والے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور ان مصلحتوں کو اور ان حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، اس لیے اللہ کے احکامات کی پابندی کرو۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس میں رضاعت کا مسئلہ ہے۔ رضاعت دودھ پلانے کو کہتے ہیں، چند احکامات رضاعت کے دودھ پلانے کے بیان کیے جائیں۔ والوالدات، چونکہ اوپر طلاق کا مضمون چل رہا ہے تو یہاں پر ان والدات سے مراد بھی وہ عورتیں جن کو طلاق مل چکی لیکن وہ حاملہ ہیں، اب حمل کے وضع ہونے کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ چل پڑا کہ یہی حقیقی جو اس کی ماں ہے وہ دودھ پلائے یا کوئی اور دودھ پلائے، تو شریعت نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن، سب سے پہلا حق والدہ کا ہے۔ اگر وہ انکار نہیں کرتی اور وہ دودھ پلانے کو تیار ہو تو پھر اسی ہی کو دودھ پلانے کا موقع دینا چاہیے۔ والدہ یعنی مائیں وہ دودھ پلائیں گی اپنی اولاد کو، ان سے کھینچ کر خامند یعنی بچے کا والد وہ یہ کہے نہیں نہیں میں نے اس کو جب طلاق دے دی ہے تو اب اس کا بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں جہاں سے مرضی آئے دودھ پلاؤں، جیسے مرضی آئے پرورش کروں، نہ، شریعت نے پہلا حق اس کو دیا ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں ہی دودھ پلائیں گی اپنے بچوں کو حولین کاملین، 2 سال مکمل، کیونکہ مدت رضاعت دودھ پلانے کی مدت وہ 2 سال ہے کامل۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ 2 سال مکمل اس کے لیے ہے جو کہ ارادہ رکھے رضاعت پوری مدت پلانے کا، یعنی 2 سال سے زائد دودھ پلانا ماں کے لیے جائز نہیں ہے، شرعاً بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ 2 سال سے کم مدت کے اندر کسی وجہ سے اگر چھڑانا چاہیں تو چھڑایا جا سکتا ہے، سال دودھ پلا لے، 1.5 سال پلا لے، تو 2 سال سے کم جس مدت کے اندر بھی وہ ماں دودھ چھڑانا چاہے اس کو یہ حق حاصل ہوگا، لیکن 2 سال سے زیادہ مدت 1 دن بھی دودھ پلانا جائز نہیں، یہ کامل مدت 2 سال ہے۔ اور اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ انہی 2 سالوں میں اگر کوئی بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے اور وہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے نکاح کی اس خاندان کے ساتھ۔ اگر 2 سال کے بعد کوئی بچہ دودھ پیتا ہے، مدت بچے کی 2 سال عمر پوری ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی دودھ پیے تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنے گی، اور اس کے ساتھ آگے جو نکاح کی حرمت کا حرام ہونے کا مسئلہ چلتا ہے اس کے بچوں کے ساتھ، چونکہ وہ دودھ پینے کے بعد اس کے بہن بھائی بن جاتے ہیں، تو وہ 2 سال سے کم مدت کے اندر اگر کوئی بچہ پیتا ہے تو یہ حرمت ثابت ہوگی۔ 2 سال پورے ہونے کے بعد میں اگر کوئی پیتا ہے تو اس سے کوئی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور مولود لہو پر، مولود لہو کہتے ہیں جس کا بچہ یعنی باپ، تو بچے کے باپ پر رزقہن، ان دودھ پلانے والی چاہے وہ ماں ہو اور چاہے کوئی اور عورت ہو، رزقہن ان کی روزی یعنی ان کی غذا، ان کی خوراک کا
बंदोबस्त वो भी बाप के जिम्मे होगा। और किस्वतुहुन्ना, उनका कपड़ा 2 साल मुद्दत, जब तक वो दूध पिलाएंगी, या 2 साल से कम मुद्दत जिस पर उनकी रजामंदी हो दूध छुड़ाने की, तो उस वक़्त तक उनकी रोटी का खर्चा भी और उनकी कपड़े का खर्चा भी वो बाप के जिम्मे होगा, क्योंकि उसी के बेटे को दूध पिला रही है, इसलिए ये खर्चा वो बर्दाश्त करेगा। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसाहा, किसी जान को तकलीफ ना दी जाए मगर उसकी ताकत के मुताबिक। अब ये उसी पहले जुमले की समझो मजीद वजाहत और ताकीद है। क्या मतलब? जब ये कह दिया गया कि बाप के जिम्मे होगा दूध पिलाने वाली औरत के रोटी का खर्चा भी और कपड़े का खर्चा भी, तो अब औरत जो माँ है उस बच्चे की दूध पिला रही है, तो वो नाजायज तौर पर मुख्तलिफ किस्म के मुतालबे न करे। जितना खामिद का मेयार हो जिंदगी का, यानी गरीब है तो गरीबाना खर्चा होगा, और अगर अमीर है तो अमीराना रोटी का खर्चा भी और अब उसकी ताकत के मुताबिक अमीराना लिबास भी। और अगर वो बच्चे का बाप गरीब है तो अपने गुर्बत के उस मेयार के मुताबिक वो बच्चे का, उसकी माँ का खर्चा देगा, और कपड़ा भी उसी खामिद के मेयार का होगा। किसी को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। अब औरत ये कहे कि बस ये मजबूर है बच्चे को दूध पिलाने पर, लिहाजा मैं इससे आला किस्म के कपड़ों का मुतालबा करूं, तो ये भी तकलीफ होगी। और अगर खामिद यानी बच्चे का बाप वो उसकी मां से बच्चा छीन कर किसी और के सपुर्द करे और कहे नहीं मैंने इससे दूध नहीं पिलाना, मैं खुद इसका बंदोबस्त करूंगा, तो मां जिसने 9 महीने वो बच्चा अपने पेट में उठाया, अब उसकी गोद से छीन कर किसी और के सपुर्द करना, ये भी जुल्म है, ज्यादती है। अगर वो दूध पिलाने पर बखुशी राजी है तो फिर मैंने पहले जुमले जहां से आयत शुरू हुई थी वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना, वहां बतलाया कि असल हक उनका है, क्योंकि मां जैसी शफकत और किसी में नहीं हो सकती। जितना अच्छे तरीके से मां उसकी परवरिश करेगी, इतना और कोई ऐसी अच्छी परवरिश नहीं कर सकती। इसलिए बच्चे के लिए भी बेहतरी इसी में है, और बच्चे के बाप के लिए भी, और फिर मां के हुकूक का एतबार करें तो उनके एतबार से भी बेहतरी इसी के अंदर है कि उसी को ही सबसे पहला हक दिया जाए दूध पिलाने का। हाँ, अगर वो कमजोर है या बीमार है और वो नहीं दूध पिला सकती और खुशी से कह देती है किसी और के लिए कि तुम इसका कहीं और बंदोबस्त कर लो, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, तो फिर ठीक है, फिर वो किसी और से दूध पिलवा सकता है। ला तुज़ार वालिदतुम बिवलदिहा, ना तो उसकी वालदा को तकलीफ पहुंचाई जाए बच्चे की तरफ से कि छीन कर किसी और को दे दिया जाए, ये भी दुरुस्त नहीं। वला मौलूदुल लहू बिवलदिही, और जो मौलूद लहू यानी बाप है उसको भी तकलीफ ना पहुंचाई जाए बच्चे की वजह से कि अब ये मजबूर है तो अब मैं खूब इसके ऊपर अपने मुतालबात लागू करूं और इससे अपनी मर्जी की रोटी के खर्चे और मर्जी के लिबास के खर्चे इसके ऊपर लागू करूं, ये दुरुस्त नहीं है। वअलल वारिस मिस्लु ज़ालिक, और अगर बिलफर्ज उस बच्चे का बाप मर जाता है तो उस बच्चे के जो वारिस होंगे, तो वारिस से मुराद उसके बाप के जो करीबी रिश्तेदार यानी उसके भाई हैं, मसलन बच्चे के चचे लगेंगे, तो फिर वो उसका सारा खर्चा बर्दाश्त करेंगे जो बाप ने बर्दाश्त करना था। अब चूंकि बाप मर गया तो वारिस के ऊपर ये सारे अखराजात आए। फ़इन अरादा फिसालन, फिसाल कहते हैं दूध छुड़ाना। अगर औरत और मर्द जो तलाक से पहले मियाँ बीवी थे, अब तलाक होने के बाद दूध तो पिला रही है माँ बच्चे को, लेकिन औरत मर्द दोनों का इरादा हुआ कि 2 साल से पहले इसका दूध छुड़ा दिया जाए, किसी हिकमत या किसी मसलहत की बिना पर 1 साल के बाद दूध छुड़ाना चाहते हैं,
1.25 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد ان ترازم منہما باہمی رضامندی سے وتشاور اور مشورے سے فلا جناح علیہما تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ بعض بدلتے ہوئے حالات کے مطابق پھر ایسے ہوتا رہتا ہے کہ کبھی کبھی 2 سال پوری مدت دودھ نہیں پلایا جاتا، بلکہ اس سے پہلے بھی مجبوریوں کی وجہ سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، یعنی دوسری کسی عورت سے، ماں سے نہیں، کسی اس سے لے کر کسی اور دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہتے ہو، فلا جناح علیکم تو اس میں بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف جبکہ تم ادا کر دو جو کچھ معروف طریقے پر پہلے سے طے ہو چکا۔ ما آتیتم کا مطلب کیا؟ ایک عورت سے دودھ پلانے کے اخراجات طے ہو گئے، بھئی سال کا یا مہینے کا یہ خرچہ تمہیں دیں گے، تم دودھ پلاؤ، تو پھر ارادہ ہوا اس سے چھڑا کر کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں پھر یہ نہیں کہ پہلی عورت نے جتنے مہینے یا جتنے سال دودھ پلایا تھا تو اس کا حق مار دیا جائے اور چھین کر بچہ دوسرے کو دے دیا جائے، یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ جتنے مہینے اس نے دودھ پلایا ہر مہینے کے اعتبار سے جتنا اس کا حق بنتا ہے، اذا آتیتم بالمعروف کا یہ مطلب ہے کہ وہ تم ادا کرو، پورا پورا اس کا حق ادا کرو، اور اس کے بعد باہمی مشورے سے تم بچے کا دودھ بے شک دوسری عورت کے سپرد کر دو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہنا، ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کرنا، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور معلوم ہونا چاہیے تمہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ یہاں سے بیوہ عورت کی عدت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے مطلقہ عورت کی عدت کا بیان تھا، 3 حیض یا اگر حیض والی عورت نہیں ہے، حیض اگر شروع ہی نہیں ہوا یا حیض آنا بند ہو گیا تو پھر اس کے لیے قائم مقام 3 مہینے، آئی سمجھ؟ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا خامد فوت ہو گیا تو اس صورت کے اندر 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوگی، 4 مہینے اور 10 دن۔ ہاں یہاں ایک تھوڑا سا فرق بھی سمجھ لیں کہ مطلقہ عورت اگر ایسی ہے جس کا صرف ابھی نکاح ہوا تھا اور رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا شادی نہیں ہوئی، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، اس عورت کی کوئی عدت نہیں، اس عورت کی کوئی عدت نہیں۔ ابھی میں نے پہلے جو مصلحت اور حکمت اس کے اندر بتائی اس سے مسئلہ بالکل واضح ہے کہ جب ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، مرد و عورت اکٹھے ہی نہیں ہوئے، تو اس میں کوئی نسب نامے میں شبہ پڑنے کا خطرہ ہے نہیں، تو عدت تو مقرر اس لیے شریعت نے کی تاکہ ایک کا بچہ وہ دوسرے کی طرف منسوب نہ ہو جائے، نسب نامہ ان کا مشتبہ نہ ہو جائے، لیکن ابھی چونکہ رخصتی نہیں ہوئی اس لیے طلاق ہو گئی تو اس کی کوئی عدت نہیں۔ لیکن اگر نکاح ہو چکا تھا تو چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، دونوں صورتوں میں اگر اس کا وہ خامد جس سے نکاح ہوا فوت ہو جاتا ہے تو یہ سوگ والی عدت دونوں پہ واجب، جس کی رخصتی ہوئی وہ بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے، اور جس کی رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہو چکا تھا وہ بھی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، کیونکہ یہاں پر مسئلہ وہ نہیں ہے نسب نامے کے مشتبہ ہونے والا، یہاں پر عدت کو جو جاری کیا گیا شریعت میں وہ ہے اظہار غم۔ یہاں عدت کا اصل مقصد کیا ہے؟ سوگ اور اظہار غم،
اور غم جس طرح رخصتی ہونے کے بعد عورت کو لاحق ہوتا ہے، اسی طرح نکاح ہو گیا تو نکاح ہونے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کے شرعی طور پر تو میاں بیوی بن گئے، لہذا اگر وہ مر جاتا ہے اس کا خامند تو اس کو پوری 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی پڑے گی، تو تب وہ کہیں آگے نکاح کر سکتی ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں کر سکتی۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تمہارے خامند تھے فوت ہو گئے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ کے مرتے ہیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، روک کے رکھیں اپنی جانوں کو وہ عورتیں، 4 اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن تک، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جس وقت وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر جو کچھ اپنی جانوں کے بارے میں وہ فیصلہ کرنا چاہیں۔ فیما فعلنا سے اشارہ نکاح کی طرف ہے، وہ بیوہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنا نکاح کہیں کرنا چاہے تو اس میں تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی تم نے ان کو روکنا نہیں ہے، شریعت نے جب ان کو اجازت دی ہے تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اب اس میں چونکہ مطلقہ یا سوگ والی، متوفی عنہا زوجہا، بیوہ عورت، ان کے نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے بعد میں، تو نکاح کی صورتوں میں یہ بھی کبھی کبھی ایک صورت بن جاتی ہے کہ ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی اور جو امیدوار ہوتے ہیں نکاح کرنے کا ارادہ ان سے رکھتے ہیں تو وہ ان سے رابطے شروع کر دیتے ہیں، تو شریعت نے اس پر پابندی لگا دی۔ ہاں اشارہ تو کر سکتے ہو تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ بھی میرا رشتہ لینے کا امیدوار ہے، تاکہ اس کے سامنے 2 یا 3 یا اس سے زیادہ کوئی رشتہ مانگنے والے سامنے آئیں تو پھر ان 2-3 میں سے اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ میرے لیے کون سا خامند بہتر رہے گا۔ اشارہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پکا وعدہ یا چوری چھپے نکاح یہ تو بالکل حرام ہوگا۔ چوری چھپے اگر نکاح کر لیا جاتا ہے بالکل حرام ہوگا، وہ نکاح نہیں ہوگا بلکہ وہ بدکاری شمار ہوگی۔ لیکن اگر نکاح نہیں کیا تو یہ بھی جائز نہیں کہ پکا وعدہ ایک دوسرے سے چوری چھپے کر لیں کہ اچھا عدت گزار لے تو، اور عدت گزارنے کے بعد میں اور تو آپس میں نکاح کر لیں گے، تو نے بھی اور کہیں کوئی راستہ نہیں ڈھونڈنا اور میں بھی کوئی نہیں راستہ ڈھونڈوں گا، بس جب عدت گزرے گی فوراً نکاح ہو جائے گا، پکے وعدے ہو گئے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں صرف اور صرف اشارہ اتنا کر سکتا ہے کہ تاکہ اس عورت کو معلوم ہو جائے کہ یہ رشتے لینے کا امیدوار ہے، تاکہ اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارہ کر سکو۔ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، عَرَّضَ يُعَرِّضُ، تعریض کا مطلب اشارہ کرنا، محض اشارہ کرنے میں کہ میں کسی رشتے کا متلاشی ہوں، میں کسی رشتے کی تلاش میں ہوں، میں کسی رشتے کا خواہش مند ہوں، کوئی اچھی دیکھ سیرت عورت مجھے مل جائے، بس اس قدر اشارہ کر سکتا ہے۔ من خطبت النساء، عورتوں کے پیغام نکاح کے بارے میں، او اکننتم فی انفسکم، یا یہ ہے کہ تم اپنی جانوں کے اندر اس بات کو بھی چھپائے رکھو، یعنی بہتر یہ ہے کہ اتنا اشارہ بھی نہ کرو، بہتر یہ ہے کہ دل کے اندر اس کو چھپائے رکھو، ظاہر نہ کرو، اور اگر ظاہر کرنا چاہتے ہو تو صرف پیغام کی حد تک، اشارے کی حد تک کہ میں کسی اچھے رشتے کی تلاش میں ہوں، بس
یہ جائز ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ تم چونکہ ایسی بات کا ذکر کرو گے ان کے ساتھ، تو ذکر کرنے میں اللہ نے جہاں تک اجازت دی اس اجازت کی حد تک صرف تم محدود رہو، صرف اشارہ کرو اور پکے وعدے نہ کرو۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، بلکہ تم ان سے چوری چھپے وعدے نہیں کرنے پکے، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم ان کے ساتھ اچھی بات کا اظہار کر سکتے ہو، اور وہ وہی جو میں نے پہلے اشارہ کر دیا کہ میں کسی اچھی نیک سیرت عورت کی تلاش میں ہوں، میں کسی رشتے اچھے کا خواہش مند ہوں، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور پکا عزم اور وعدہ نکاح کا نہیں کرنا، پکا وعدہ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کا نہیں کرنا کہ تو نے اور کوئی راستہ نہیں ڈھونڈنا اور میں بھی اور کہیں نہیں جاؤں گا اور جو ہی عدت گزرے گی پھر نکاح کر لیں گے، یہ بالکل پکے عزم اور پکے وعدے کرنا درست نہیں۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ گزر جائے وہ کتاب بمانے اجل، اجل عدت، اجلہ اپنی عدت کو، اپنی مدت کو، وہ عدت گزر جائے، تو جب وہ عدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر نکاح کر سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، تمہارے دل میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے، تم اس کو چھپا نہیں سکتے ہو اللہ سے، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، لہذا اس اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے، بخشنے والا بھی ہے، لیکن اگر تم اس کے خلاف ورزی کرو گے تو وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے، لیکن چونکہ حلیم حلم والا بردبار ہے اس لیے نقد سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت دے دیتا ہے، شاید توبہ کر لے گا میرا بندہ، شاید توبہ کر لے گا، اور اگر توبہ کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ بالکل ہی بخش دیتا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر جبکہ تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، ایسی عورتیں ما لم تمسوهن جن کو تم نے ابھی تک مس نہ کیا ہو، یعنی تم ان کے قریب نہ گئے ہو، تم نے ان سے جماع ابھی نہیں کیا، صرف عقد نکاح ایجاب و قبول ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو او تفرضوا لهن فریضۃ، یا تم نے ان کا فریضہ بمانے مفروض نکاح کا مہر مقرر کیا ہو، تو ومتعوہن، ان کو متع بھی دو، متع سے مراد یہاں ایک جوڑا کپڑوں کا، کیا کرنا ہے؟ ایک جوڑا کپڑوں کا دینا واجب ایسی عورت کو کہ جس کا عقد نکاح ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ما لم تمسوہن جن کو ابھی تک تم نے ہاتھ نہ لگایا ہو، مس نہ کیا ہو، او تفرضوا لہن فریضۃ، یہ لم کا عمل تفرضو پر بھی آئے گا او عطفہ کے ذریعے، تو معنی ہوگا کہ جن کا مہر مقرر نہیں کیا تم نے، لم تمسوہن ابھی تک تم نے ان سے قربت نہیں کی، جماع بھی نہیں کیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی اور رخصتی سے پہلے نکاح طلاق ہو گئی، اور ان کا مہر بھی مقرر، کیونکہ کبھی کبھی تو مہر مقرر عقد نکاح میں کر دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ایجاب و قبول تو ہو جاتا ہے گواہوں کی موجودگی میں، لیکن مہر مقرر نہیں کیا جاتا۔ اب اگر مہر مقرر ہے تو اس کی صورت آگے آ رہی ہے اگلی آیت میں، پھر طلاق کی صورت میں اس کو کتنا مہر ملے گا؟ فرمایا جتنا مقرر کیا تھا اس سے نصف ما فرض تو، یہ اگلی آیت میں بیان ہوگا
لیکن یہ پہلی صورت جو ہے کہ وہ عورت غیر مدخولہ بھی ہو اور ساتھ ساتھ غیر مفروضہ، اس کا مہر مقرر بھی نہیں کیا گیا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ ایک جوڑا کپڑوں کا اس کو دینا ہوگا۔ مہر تو چونکہ مقرر ہی کوئی نہیں، مقرر ہوتا تو آتا مہر آتا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہے تو پھر طلاق کی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ ایک جوڑا کپڑوں کا اس کو دینا ہوگا۔ اور یہ جوڑا کپڑوں کا کیسا ہو؟ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ موسع کا معنی مالدار، خوشحال، خوشحال کے اوپر اس کی طاقت کے برابر، اور مقتر غریب، غریب کے اوپر اس کی طاقت کے برابر، یعنی طلاق دے۔ اس میں اعتبار خامند کی حالت کا ہوگا، عورت کی حالت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر خامند وہ اس کا خوشحال ہے تو اپنی خوشحالی کے اعتبار سے اچھا بہترین قسم کا جوڑا کپڑوں کا اس کو بھیجے گا طلاق کے بعد، اور اگر وہ غریب ہے تو اپنی غربت کے اعتبار سے، اور اگر درمیانے درجے کا ہے تو درمیانے درجے کا جوڑا، نہ بالکل غریبانہ ہو اور نہ ہی بہت مالداروں والے معیار کے مطابق، بلکہ اپنے حالت کے مطابق ہوگا۔ متاعا بالمعروف، یہ نفع ہے جو معروف طریقے سے اس کو پہنچایا جائے گا، حقا علی المحسنین، اور یہ واجب ہے نیکی کرنے والوں کے لیے، مومنوں کے لیے۔ تو اس کو کپڑوں کا جوڑا دینا یہ واجب ہے اس ایک طلاق والی عورت کو جس کا ابھی رخصتی بھی جس کی نہیں ہوئی اور اس کا نکاح کرتے ہوئے مہر بھی مقرر نہ کیا ہوتا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اس میں دوسری قسم کا بیان ہے۔ اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو مس کرنے سے پہلے، یعنی رخصتی سے پہلے، لیکن اوپر پہلی صورت میں تھا مہر مقرر نہیں کیا تم نے، ادھر دوسری صورت میں ہے وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ ان کا مہر تم نے عقد نکاح میں مقرر کر دیا تھا۔ اب رخصتی نہیں ہوئی کہ پہلے ہی کسی وجہ سے طلاق دینی پڑ گئی، اب اس صورت میں اس کو کیا ملے گا؟ اس صورت میں اس کو آدھا مہر ملے گا۔ کیا ملے گا؟ آدھا مہر، جتنا مقرر کیا گیا تھا، مثلا 10,000 مقرر کیا گیا تو 5,000 ملے گا، 5,000 مقرر کیا گیا تو 2,500 ملے گا۔ جتنا مہر مقرر کیا گیا تھا، رخصتی سے پہلے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو اس مقرر شدہ مہر کا آدھا حصہ۔ تیسری اس کے ساتھ ایک صورت یہ بنتی ہے کہ مہر مقرر ہو، مہر مقرر ہو اور رخصتی ہو جائے۔ مہر مقرر کیا گیا تھا اور رخصتی بھی ہو گئی، میاں بیوی اکٹھے ہو گئے۔ اب اس صورت کے اندر اگر طلاق ملتی ہے تو کامل مہر اس کو دینا پڑے، جتنا مہر مقرر تھا سارے کا سارا مہر اس کی ادائیگی کرنی پڑے۔ اور اس کے ساتھ ایک چوتھی صورت وہ یہ ہے کہ اگر مہر مقرر نہیں تھا اور رخصتی ہو گئی، مہر مقرر نہیں تھا اور رخصتی ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا مہر مثلی ہوگا۔ مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ اس عورت کے اپنی قریبی خاندان کی رشتہ دار عورتوں کا عام طور پر جتنا مہر باندھا جاتا ہے اتنا ہی مہر اس کو ملے گا۔ مثال کے طور پہ 10,000 ان کا عام مہر چل رہا ہے، ان کی چچا زاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، پھوپھی زاد بہن ہے، یہ قریبی جو اس کی رشتہ دار ہیں، ان کا عام طور پر نکاح کے اندر مہر 10,000 باندھا جاتا ہے تو اس کو بھی 10,000 ملے گا۔ اگر 20,000 باندھا جاتا ہے تو اس کو 20,000 ملے گا، کیونکہ وہاں عقد نکاح کی مجلس میں مہر تو مقرر کیا گیا نہیں، اگر کیا گیا مہر مقرر ہوتا پھر وہی مہر ملتا رخصتی کے بعد، اور مہر مقرر نہ ہو تو پھر مہر مثلی آتا ہے۔ الا ان یعفونا،
او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، ہاں الا ان یعفون، اگر وہ معاف کر دیں، الا ان یعفون، اگر وہ عورتیں اپنی طرف سے مہر معاف کر دیں کہ ہم نے نہیں لینا، ہم نے مہر نہیں لینا، تو کوئی بات نہیں، اگر وہ معاف کر دیتی ہیں تو معاف ہو جائے گا، عورت کے اوپر، مرد کے اوپر مہر دینا لازم نہیں رہے گا۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے بندہ جس کے ہاتھ میں عقد نکاح کی گرہ تھی۔ اور اس بندے کے معاف کرنے کا کیا مطلب ہوگا کہ آدھا تو شرعاً اس نے دینا ہی ہے نا، آدھا مہر تو اس نے دینا ہے، لیکن وہ باقی آدھا جو ہے وہ بھی دے دے، بھائی کسی مجبوری کی وجہ سے مجھے طلاق دینی پڑ گئی ہے، میرا جی نہیں کرتا تھا طلاق دینے کو، لیکن بس چونکہ عورت کا قصور تو کوئی نہیں ہے نا، مہر طلاق تو میں دے رہا ہوں، لہٰذا میں کامل سارا مہر اس کو بھیج دیتا ہوں۔ یہ سارا مہر بھیجنا، یہ یعفو سے قرآن نے اس کو تعبیر کیا کہ معاف کر دے وہ بندہ جو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ موجود ہے اور وہ خامد ہے، نکاح کی گرہ اسی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے تو باقی رکھے، چاہے تو طلاق دے کے ختم کر دے۔ تو اس کے معاف کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ آدھا تو اس نے دینا تھا اس عورت غیر مدخول بیاہ عورت کو، لیکن باقی آدھا بھی دے دے۔ یہ باقی آدھا دینا اس کی وسعت ظرفی سب شمار ہوگی اور اس کا احسان شمار ہوگا۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ معاف کر دینا یعنی چاہے عورت کی طرف سے معافی ہو اور چاہے مرد کی طرف سے معافی، یعنی کل کا کل مار دے دے، اقرب للتقویٰ، یہ تقویٰ کی زیادہ قریب ہے، متقی انسان کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اپنی فضیلت مت بھولو، لا تنسوا، مت بھولو، الفضل بینکم، اپنے درمیان اپنی فضیلت۔ تو فضیلت کا معنی اپنی بڑائی، اپنی اچھائی، کیونکہ معاف کرنا اس میں بڑائی ہے، اس میں عزت ہے اس انسان کی جو معاف کر رہا ہے۔ تو اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ معافی والی صورت کو ہی اپنایا کرو، کیونکہ اسی میں تمہارے لیے فضیلت اور بڑائی، اس کو مت بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اب یہ مہر کا بیان آ گیا، اب عدت اور مہر کے احکامات سے فارغ ہونے کے بعد درمیان میں امر مصلح کا بیان، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ نکاح، طلاق، عدت اور ان چیزوں کے اندر پڑھ کر نماز کو نہ بھول جانا، یہ نماز سب سے اہم ہے، لہذا تمام نمازوں پہ محافظت رکھنی ہے، تمام نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن خاص طور پر والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز، اور یہ درمیانی نماز عصر کی نماز، کیونکہ دن میں 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں اور 2 نمازیں اس کے بعد آگے آنے والی، فجر اور ظہر اس سے پہلے اور مغرب اور عشاء اس کے بعد۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد، ان دونوں نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، ورنہ اس میں ہر نماز کے بارے میں کسی نہ کسی امام کا قول ہے، کسی نے فجر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ بنایا، کسی نے ظہر کو، کسی نے عصر کو، کسی نے مغرب کو، کسی نے عشاء کو، بہت سارے اقوال ہیں اس میں، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز، اور دلائل بھی ہیں اس کے اوپر ان کے پاس، اور دلائل بھی حضور کی مرفوع حدیث سے، مثلا ایک حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہے
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، تو ان کے اس تحریری جو قرآن لکھا ہوا تھا حضرت عائشہ نے اپنے خادم سے لکھوایا تھا، اس میں عبارت یوں تھی والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، یہ واو تفسیریہ ہے، اور صلاۃ عصر اسی صلاۃ وسطی کی آگے تفسیر، جو کبھی کبھی تفسیری لفظ حضور آگے بیان کر دیتے تھے، صحابہ اپنی یادداشت کے طور پر اس کو بھی ساتھ لکھ لیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے حضور سے سنا ہوا یہ تفسیری لفظ اپنے قرآن میں لکھا ہوا تھا تاکہ بھول نہ جاؤں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ صلاۃ وسطی کا معنی صلاۃ عصر ہے، یعنی خاص طور پر عصر کی نماز کی ضرور حفاظت کرو، کیونکہ عصر کی نماز سارے دن کے کام کاج سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور ممکن ہے اس وقت انسان اپنے کام سمیٹتے سمیٹتے عصر کی نماز کو ضائع نہ کر بیٹھے، اس لیے خاص طور پہ اس نماز کی زیادہ تاکید کی گئی۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ سکوت کے ساتھ، یعنی خاموشی کے ساتھ۔ قانتین بمانے ساکتین، یعنی سکوت اور خاموشی سے نماز پڑھنی ہے، اونچی آواز سے نماز کی عبارت نہیں پڑھنی کہ دوسرے ساتھ والے کو مصیبت بن جائے اپنی نماز پڑھنا۔ ہر بندہ اپنے اپنے دل میں سکوت کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ دوسرے کی نماز میں خلل نہ ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر کبھی دشمن کا خوف آ جائے، کیا ہو جائے؟ دشمن کا خوف ہو جائے، لڑائی ہو، جہاد ہو، اور دشمن کے ساتھ لڑائی چل رہی ہو، اور اس وقت باقاعدہ سکون کے ساتھ تم با جماعت نماز نہ پڑھ سکو، تو فرجالن او رکبانن، رجالن راجل کی جمع پیدل چلتے جاؤ، اور رکبانن راکب کی جمع رکبان، یا سواری پر سوار ہو تو اس سواری پر سواری کرتے ہوئے نیت بھی باندھ لو، اللہ اکبر۔ سواری چل رہی ہے اور تم اس سواری کے اوپر سوار ہو کر اشارے سے رکوع کر لیا، پھر اشارے سے تھوڑا سا سجدہ اس سے پست کر لیا، تو نماز بھی پڑھتے جاؤ۔ اسی طرح اگر سوار نہیں ہو، پیدل چل رہے ہو، تو پیدل چلتے چلتے اللہ اکبر نیت باندھ لو اور چلتے جاؤ ساتھ ساتھ اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ بھی کرتے جاؤ۔ دیکھو نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ لڑائی زوروں پہ ہے، اور ایک جگہ جم کے لڑائی نہیں ہو رہی، بلکہ دشمن کے پیچھے آدمی چلتے ہوئے بھاگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر پیدل چل رہے ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑنی، اگر سواری پر سوار ہو تب بھی نماز نہیں چھوڑنی، اور اشارہ کرتے ہوئے رکوع سجدہ اور اسی طرح باقی سارے کے سارے ارکان تشہد وغیرہ تو وہ سارے پورے کر کے سلام پھیر دینا ہے۔ السلام علیکم۔ جی نہیں، ہوائی جہاز میں نماز ہم تو پڑھتے ہیں نہیں جہاد کا تو پتہ ہوتا ہے، وہاں پر باقاعدہ قبلہ جہت وہ میٹر بتلا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت جہاز کس سمت میں اڑ رہا ہے۔ نہیں ہے، جگہ بنی ہوتی ہے پیچھے، بالکل جہاز کے پیچھے آخر میں جا کر جگہ بنی ہوتی ہے، لیکن اس میں صرف 3-4 بندے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ اور ہم تو ہر وقت میں جب بھی حج یا عمرے پر گئے تو اس وقت وہیں جہاز کے اندر نماز پڑھی۔ ہاں البتہ وہاں پر جو واش روم ہوتا ہے وہ بالکل چھوٹی جگہ ہوتی ہے، تنگ جگہ ہوتی ہے، تو اگر اس میں آدمی وضو کر سکتا ہے تو کر لے، نہ کر سکتا ہو، دقت ہو، تو پھر اس صورت کے اندر قضا کر لے، آگے جا کر پڑھ لے۔ جی فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں آ جاؤ، یہ تو تھا لڑائی کا مسئلہ، لڑائی ہو رہی ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، خوف ہو تمہیں دشمن کا، تو پھر تو پیدل چلتے جاؤ یا سواری پر سوار ہو، لیکن یہ وہ سواری تھی
جو اس دور میں اونٹوں کی یا گھوڑوں کی سواری تھی۔ سفر اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر ہوتا تھا، جن کے آپس میں ایکسیڈنٹ اور ٹکراؤ کی صورت کوئی نہیں ہوتی تھی، تو پھر تو اس سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے تم پڑھ سکتے ہو۔ لیکن آج کل وہ سواریاں نہیں ہیں، آج کل سواری ہے ٹینکوں کی۔ جو فوجی جنگ کر رہے ہوں گے تو ٹینکوں پر سوار ہوں گے، تو ٹینک کے اوپر سواری کرتے ہوئے اگر آدمی نماز شروع کر دے گا تو وہ تو ممکن ہے ٹکرا جائے کسی چیز سے، چونکہ اس کو قابو رکھنا، صحیح سمت میں اسٹیئرنگ کو اپنے قبضے میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ تو اگر وہ رکوع اور سجدہ بھی ساتھ ساتھ شروع کیا ہوا ہے تو وہ تو کیا ہوگا، پھر بیچارہ خود بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے آج کل کی یہ جو گاڑیوں والی سواری ہے، ان کے اندر چلتے چلتے ڈرائیور ہو کم از کم تو اس کو چلتے چلتے نماز نہیں پڑھنی چاہیے ڈرائیونگ کرتے ہوئے۔ ہاں جیسے ہماری یہ بس ہوتی ہے تو اس کے اندر البتہ پیچھے جو حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں، اگر ان کا وضو ہو تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ یاد رکھنا، کیونکہ چھوٹی سواری کے اندر فرضی نماز نہیں پڑھی جا سکتی بیٹھ کر اندر، اس کے لیے اتر کے نیچے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ کو وضو ہے اور وضو میں نفلوں میں قبلہ بھی شرط کوئی نہیں ہوتا، آپ مشرق کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، بس میں بیٹھے ہیں، وضو ہے، تو بے شک آپ وہاں نیت نفلوں کی بات کے نفل پڑھتے رہو۔ فرض کے لیے نیچے اتر کے پڑھنا ضروری ہوگا۔ نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے وہ الحمدللہ فرض بھی پڑھتے ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں گاڑی۔ ہاں گاڑیوں میں بھی ہاں نہ رکے تو پھر تو مجبوری ہے، پھر گناہ ان کے اوپر ہوگا، لیکن ایک دفعہ کہنا ضروری ہوگا تاکہ گناہ ہمارے سے اتر جائے۔ اگر ہم نماز کے لیے کہتے بھی نہیں ہیں پھر ہمارے اوپر بھی گناہ ہو۔ ان کو کہو اگر وہ پڑھا دیں ان کی مہربانی، نہ پڑھائیں تو ہم سے گناہ نہیں ہوگا، ان پر پڑھ دیں۔ والذین فیضا امنتم، جب امن میں آ جاؤ، جنگ والی نوبت ختم ہو جائے، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، پھر فاذکروا اللہ یہ نماز پڑھنے کی طرف اشارہ ہے، اللہ کا ذکر کرو یعنی نماز پڑھو۔ یہ جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے، چونکہ ذکر نماز کا جز ہے۔ فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو یعنی نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کما علمکم، ایسے نماز پڑھو جیسے عام حالات میں تمہیں نماز پڑھنے کی تعلیم دی، یعنی اس وقت اشارے نہیں کرنے، رکوع اور سجدے کے اشارے کے ساتھ نہیں پڑھنا، بلکہ امن میں آ چکے ہیں ہم تو پھر پورا رکوع بھی اور سجدہ بھی اور التحیات بھی سارے کے سارے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں۔ کما علمکم، جیسا کہ تمہیں اللہ نے سکھا دیا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی شریعت کے آنے سے پہلے احکامات شرع تم نہیں جانتے تھے لیکن اللہ نے تمہیں سکھلا دیے، اب اللہ کے سکھلانے کے مطابق تم نے نماز پڑھنی ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں اور اپنی بیویاں پیچھے چھوڑیں، وصیۃً لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائیں، متاعًا الی الحول، 1 سال تک وہ نفع اٹھاتی رہیں ان کے گھر میں رہ کر، یعنی روٹی پانی خرچہ وغیرہ وہ ورثاء ان کو دیں گے، غیر اخراج، نکالنا نہیں ہے، ان عورتوں کو عدت کے دوران میں نکالنا نہیں ہے گھروں سے۔ ہاں فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر خود بخود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، تم نکالو گے تو تم مجرم بنو گے۔ 1 سال تک ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، اگر خود بخود نکل جاتی ہیں
تو فلا जुनाह अलैकुम, फिर तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, फीमा फ़अल्न फी अनफुसिहिन्न मिन मारूफ, अपनी जानों के बारे में जो वो फैसला करना चाहें, यानी कहीं निकाह करना चाहें इद्दत गुजार कर। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा बारीक मसला है, वो समझ लो। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ूना मिनकुम से पता चला कि ये बेवा औरत की इद्दत का बयान है, यानी जो तुम में से मर जाएं और अपनी बीवियां पीछे छोड़ें, तो वो बीवियां कितनी इद्दत गुजारें? मताअन इलल हौल, 1 साल तक। अभी पिछले रकू में गुजरा, कितनी इद्दत गुजारें? 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10 दिन। अब मुफस्सिरीन के इसमें 2 कौल हैं। एक कौल ये है कि ये आयत मनसूख है, साल वाली। ये पहले साल वाली इद्दत थी। जाहिलियत के अंदर भी, इस्लाम से पहले भी साल की पूरी इद्दत चलती थी, और इब्तदाई जमाने में इस्लाम ने भी साल वाली वो पहली इद्दत बाकी रखी, लेकिन बाद में 4 महीने 10 दिन वाली इद्दत मुकर्रर फरमाई। तो गोया वो आयत अगरचे जिक्र के एतबार से मुकद्दम है, लेकिन हुक्म के एतबार से मुअख्खर है। वो नासिख है और नासिख बाद में आती है। जो कुरान पाक में कई सूरतें मक्के में उतरने वाली वो बाद में खड़ी है 30वें पारे में, और जो मदीने में उतरने वाली वो पहली सूरत अभी जो चल रही है सूरत बकरा, ये मदीने में उतरी थी। तो कुरान के उतरने की तरतीब और है और लिखने की तरतीब और है। उतरने की तरतीब को तरतीब नुज़ूली कहते हैं। क्या कहते हैं? तरतीब नुज़ूली, नुज़ूल का माना उतरना, और तरतीब जिक्री या तरतीब किताबी जो सहाबा ने हुजूर की तालीमात और बताने से ये तरतीब लिखी। ये नहीं समझना कि सहाबा ने अपनी मर्जी से जो सूरत सामने आई उसको जैसे मर्जी से आया उसको लिख दिया ना। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर ये जो हमारे सामने मुसहफ है, इसको मुसहफ उस्मानी कहते हैं। सहाबा के मशवरे से इसको तरतीब के साथ लिखा, लेकिन इस तरतीब में भी हुजूर की हिदायत शामिल थी। हुजूर जब भी कोई सूरत उतरती तो फरमाते इस सूरत को फलां सूरत से पहले फलां सूरत के बाद, आयत उतरती फलां आयत से पहले फलां आयत के, बाकायदा आयात की भी तरतीब हुजूर बतलाते और सूरतों की भी तरतीब बतलाते। ये आयत अगरचे उतरी पहले थी लेकिन लिखने में बाद में है। वो इससे पहले वाली आयत जिसमें 4 महीने 10 दिन का जिक्र है, वो उतरी बाद में थी लेकिन लिखने में पहले आ गई, इसलिए वो हुक्म नासिख है, ये हुक्म मनसूख है। साल वाला हुक्म मनसूख करके 4 महीने 10 दिन वाला हुक्म शरीयत ने लागू किया। ये एक कौल है मुफस्सिरीन का। लेकिन दूसरा कौल वो भी सहाबा ही से मनकूल है, और हमारे शेख अलवानी रहमहुल्लाह ताला भी उसी ही को तरजीह देते हैं। वो फरमाते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं नासिख मनसूख मानने की, ये हुक्म भी बाकी है, पहला हुक्म भी बाकी है, लेकिन कैफियत क्या है? 4 महीने 10 दिन की इद्दत वो तो है वाजिब। 4 महीने 10 दिन की इद्दत वाजिब है, औरत ने गुजारनी है। उससे पहले अगर कहीं निकाह करेगी तो उसका निकाह भी नहीं होगा। समझ आ गई? ये बाद में आ रही है, तो इसका हुक्म भी अब तक बाकी है, इसको मनसूख मानने की जरूरत नहीं। और इसकी सूरत ये होगी कि इसमें जो 1 साल का जिक्र आया है, इसमें हम कहेंगे कि 1 साल में से 4 महीने 10 दिन वाजिब है रहना घर में, और इसके बाद साल में से 4 महीने 10 दिन गुजारो, बाकी कितने महीने बचेंगे? 7 महीने 20 दिन। 7 महीने 20 दिन जो बाकी बचेंगे साल में से, वो उसका उस इद्दत वाले घर में रहना इख्तियारी अमल होगा। 4 महीने 10 दिन तक तो वाजिब होगा उसको उसी इद्दत वाले घर में रहना,
4 महीने 10 दिन तक तुम उसको निकाल नहीं सकते गैर इखराज। फैन खरजना, ये 4 महीने 10 दिन गुजारने के बाद अगर वो बाकी दिन इस घर में नहीं गुजारना चाहती, निकल जाती हैं, चाहे किसी और घर में गुजारें और चाहे वो कहीं निकाह कर लें, चाहे वो कहीं निकाह कर लें। फी मा फ़अल्ना फी अनफुसिहिन्ना का मतलब भी यही है कि वो अगर इतने दिनों में 4 महीने 10 दिन वाली वजूबी इद्दत गुजर गई, अब बाद वाली इख्तियारी इद्दत थी, वो अगर गुजार ले तो तब भी ठीक है, और अगर इन दिनों में उसको कहीं जोड़ का खामिद मिल गया, रिश्ता अच्छा मिल गया और वो निकाह करके यहाँ से निकल जाती है, फला जुनाहा अलैकुम, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। वल्लाहु अजीजुन हकीम, अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लकात मताउन, और मुतल्लका औरत के लिए, औरतों के लिए मताउन, नफा देना है, बिल मारूफ, नफा उठाना मारूफ तरीके से। यहां मता उनसे मुराद जोड़ा कपड़ों का देना। मैंने 4 किस्में बतलाई थी मुतल्लका औरत की। अभी ये रुकू जब शुरू हुआ था तो 4 किस्में बतलाई थी। उनमें से पहली किस्म जिसकी अभी रुखसती नहीं हुई और महर भी मुकर्रर नहीं हुआ था, उसके लिए जोड़ा कपड़ों का देना वाजिब, क्योंकि उसके लिए वही मार है, वही जोड़ा कपड़ों का, अच्छे मेयार के मुताबिक, खामिद का जो मेयार। लेकिन उसके अलावा जो बाकी 3 किस्में मैंने बतलाई, यहां पर उनका बयान है। उनके लिए अगर महर मुकर्रर है तो उसका आधा महर देना होगा, अगर महर मुकर्रर नहीं है तो महर मिसली आएगा। लेकिन इन सारी औरतों को जोड़ा कपड़ों का देना मुस्तहब दर्जे में होगा। लिल मुतल्लकात मताउन, ये जोड़ा कपड़ों का, इसके जरिए उनको नफा पहुंचाओ मारूफ तरीके से। हक्कन अलल मुत्तकीन, यहां हक्कन बमाने साबितन के होगा, वाजिबन के नहीं होगा। मुत्तकीन पर यह चीज साबित है, यानी इस्तेबाबी दर्जे में साबित है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए अपने अहकामात को ताकि तुम खूब समझ लो। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत, ये दरमियान में निकाह, इद्दत, तलाक, महर, रजू वगैरह सारे अहकामात उमूर इंतजामिया थे, और दरमियान में हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता अम्र मुसले था। इनको जिक्र करने के बाद जो असल मजमून इस दूसरे हिस्से का चल रहा है, जिहाद और इन्फाक का, अब उसको फिर शुरू किया। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों को जो निकल पड़े थे मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम उलूफुन, और वो कई हजार थे। वहुम उलूफ, अल्फ की जमा उलूफ, कई हजारों पर मुश्तमिल थे। हज़रल मौत, मौत के डर से निकल पड़े थे। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने उनको कह दिया मूतू, मर जाओ। एक जंगल में पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया मर जाओ, मर गए। सुम्मा अहयाहुम, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदा आसमान पे उठाए जाने के पहले का वाकया है। और एक नबी थे हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम, हिजकील खौफ के साथ, हिजकील, उन्होंने अपनी कौम को हुक्म दिया चलो जिहाद करो, जिहाद के लिए निकलो। वो कहने लगे जिहाद पे जाएंगे तो मर जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, हम तो नहीं जिहाद करते। अब नबी का हुक्म था, डरे, रातों रात कौम ने मशवरा किया और अपने घरों से निकल पड़े, हमसे जिहाद नहीं होता। कई हजारों पर मुश्तमिल।
ایک جنگل میں پہنچے اور وہاں اللہ نے ان کو مار دیا. جہاد سے ڈر کے نکلے تھے، موت سے ڈر کے، لیکن اللہ نے وہاں پر موت دے دی. حزقیل علیہ السلام اپنی قوم کی تلاش میں نکلے، جنگل میں پہنچے اور لاشوں کے ڈھیر لگے پڑے ہیں. 7 دن گزر چکے تھے اسی حالت، 7 دن موت کی حالت میں پڑے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندے ہو، جہاد تو بجے سی تسی، موت دے ڈر تم، موت تو بچ گئے ہو تسی، پھر بھی موت تے آئی ہے نا، کیوں اللہ کے حکم سے منہ موڑتے ہو؟ تو اس میں امت محمدیہ کو سمجھایا جا رہا ہے جہاد کے ڈر سے، موت کے ڈر سے جہاد سے منہ نہیں موڑنا. ورنہ جیسے وہ قوم نکلی تھی تو وہ موت سے نہ بچ سکی، یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک دفعہ زندگی کا موقع دے دیا، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کر دیا. لیکن جس قوم کو یا جس شخص کو اسی دنیا میں موت اور موت کے بعد پھر زندگی مل جائے تو وہ پہلی موت ابتلا کہلاتی، آزمائشی موت. ابتلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امتحان اور آزمائش. وہ اصلی موت نہیں ہوتی جو ہر انسان کے اوپر آنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اصلی موت حقیقی کا جب وقت آتا ہے اس کے بعد قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا. ان کو زندگی ملی. اسی طرح طور پہاڑ پہ پیچھے گزرا، طور پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سرداروں کو لے گئے تھے. انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اللہ کو آمنے سامنے دیکھیں گے تو تب مانیں گے، ویسے نہیں مانتے. تو اللہ نے ان کو بھی مار ڈالا. اخذتہم الصاعقہ، آسمان سے کڑک کی آواز آئی، مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر وہ زندہ ہو گئے. تو ان کی وہ موت بھی کیا تھی؟ موت ابتلا، آزمائشی موت، امتحانی موت. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا 3 پارے میں. اللہ نے ان کو 100 سال تک مارے رکھا زمین کے اوپر، اور اس کے بعد پھر زندہ کیا. وہ بھی کیا تھا؟ وہ بھی موت ابتلا تھی، آزمائشی موت تھی. حقیقی موت جب کسی چھوٹے یا بڑے پر آ جائے تو اس کے بعد اس دنیا میں زندگی نہیں ملتی، وہ زندگی قیامت والے دن ملے. بس ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی لوگوں کے اوپر بہت بڑا فضل کر دیتا ہے. کبھی کبھی جیسے اس قوم کے اوپر فضل کر دیا، موت کے بعد پھر موقع دے دیا ان کو عمل کرنے کا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ایسے احسانات کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑائی کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ سب کی سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اب جہاد کے بعد اس کے لیے دوسرا پہلو انفاق فی سبیل اللہ، مال کا خرچ کرنا لازم ہے، تو اس کا بیان من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. لیکن یہ اللہ کا خاص احسان ہے کہ اللہ تعالی ہم سے قرض مانگ رہا ہے، ورنہ تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ تو جبر کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میں نے دیا خرچ کرو، لیکن یہ ترغیبی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسن دے دے، اچھے انداز میں قرض. اور قرض حسن کون سا ہوتا ہے؟ قرض دے کر پھر مانگے نہیں، جب اس کے پاس من پڑے وہ واپس کر دے. یہ اس سے مانگے نہیں، یہ ہے قرض حسن.
بس یہ پھر اپنے اپنے لوگوں کے مزاج پر منحصر ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ بڑھا دیتے ہیں اس کو کئی گنا زیادہ کر کے. دنیا والے تو اصل قرض بھی نہیں دیتے، لیکن فرمایا مجھے قرض دو گے تو کئی گنا بڑھا چڑھا کے میں واپس کروں گا، یعنی تمہارے مال میں برکتیں ڈال دوں گا. واللہ یقبض ویبسط، یہ ایک سوال کا جواب ہے. شیطان ممکن ہے ذہن میں یہ بات ڈالے اور نہ دو، مال میں کمی آ جائے گی، یہی مال اپنی تجارت میں لگاؤ. اللہ نے فرمایا یہ مال کا گھٹانا یا بڑھانا یہ اللہ کے قبضے میں. واللہ یقبض، اللہ ہی گھٹاتا ہے، ویبسط، اور اللہ بڑھاتا ہے. اس لیے جہاد سے جی نہیں چرانا چاہیے تمہیں، اور نہ ہی مال خرچ کرنے سے، اس سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، اس میں پھر ترغیب الی الجہاد ہے. اور ایک اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کا، یہ واقعہ ہے حضرت شموئیل. شموئیل، شین میم واو، واو کے اوپر حمزہ اور پھر آگے یا اور لام. شموئیل، حضرت شموئیل علیہ السلام کا. بنی اسرائیل پر فلسطینیوں نے بہت چڑھائی کی اور ان کے مال، ان کی اولادوں کو قید کر کے، ان کی عورتوں کو باندیاں بنا کے چھین کے سب کچھ لے گئے. تو عرصہ گزر گیا، اسی ذلت میں اپنے نبی شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے جی ہم میں سے کسی کو ہماری فوج کا امیر اور کمانڈر مقرر کرو اور ہم جہاد کریں اور اپنی اس ذلت کو ختم کریں. انہوں نے کہا مقرر تو میں کر دوں گا کسی کو امیر، لیکن تم پر کیا اعتماد، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر تم آئیں بائیں شائیں کرو. نہیں جی ہم کمزور ہیں اور ہم سے نہیں جہاد ہوتا. بہرحال انہوں نے بڑی تسلی دلوائی، نہیں جی نہیں، ہماری بیویوں کو چھین کے لے گئے، ہمارے بیٹوں کو چھین کے لے گئے، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے، ہم ضرور جہاد کریں، امیر مقرر کرو. تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے امیر مقرر کیا حضرت طالوت کو. حضرت طالوت اتنے زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن جسمانی قوت بھی بڑی تھی اور علم بھی بہت تھا. تو جسمانی طاقت اور علم کو دیکھ کر ان کو امیر مقرر کر دیا. اب وہ امیر مقرر ہوئے تو قوم بگڑ گئی. لو جی غریب بندہ کھان نو لبدا کوئی نہیں، تسی اینو امیر مقرر کمانڈر مقرر کر دیا. ہم میں سے بڑے بڑے سردار ہیں، وہ نہیں ہے ہمارے امارت کے قابل، ان کو کیوں نہیں بنایا. بہرحال حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا جو ایک تابوت صندوقچہ تھا جس کے اندر تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے، اس کے اندر ان کے پگڑی تھی اور ان کے جسم کے لباس کے مطلب یہ ہے کہ کچھ پارچے تھے، ان کے جوتے مبارک تھے. تو یہ چیزیں نبی کے لیے بڑی برکات ہوتی ہیں اور یہ چھین کے لے گئے تھے. تو اس کے بعد یہ قوم ذلت میں آ گئی. حضرت شموئیل کہنے لگے اگر وہ چھینا ہوا صندوقچہ تمہارے پاس واپس آ جائے اسی طالوت کے ہاتھ، طالوت کے گھر میں، تو پھر مان لو گے یہ امارت کے قابل ہے، اس کو امیر مان لو گے؟ ہاں جی مان لیں. اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے وہ صندوقچہ وہ واپس حضرت طالوت کے گھر میں بھیج دیا. اب مجبور ہو گئے کہ جو بہت بڑی ایک علامت تھی، نشانی تھی، وہ ظاہر ہو گئی، تو اب تو مانے بغیر چارہ کوئی نہیں.
پھر آگے لشکر ترتیب دیا گیا اور چل پڑے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ایسے لوگوں کو جو بنی اسرائیل کے سرداروں میں سے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی بات کا یہ واقعہ ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال قبل یہ تھا. کتنا تھا؟ 1000 سال قبل کا یہ واقعہ، موسیٰ کے بعد عیسیٰ سے پہلے. اذ قالوا، وہ کہنے لگے، لنبی لہم، اپنے نبی کو، اور وہ نبی حضرت شموئیل، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو، ہم اللہ کی راہ میں لڑائی کریں، جہاد کریں. قال هل عصیتم، فرمانے لگے اللہ کے نبی، قریب ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر قتال، لڑائی فرض کر دی جائے، اللہ تقاتلوا، پھر تم نہ لڑو. اب تو جوش سے کہہ رہے ہو کہ امیر مقرر کرو، ہم جہاد کریں گے، لیکن مجھے خطرہ ہے چونکہ تمہاری کج روی اور تمہاری ہٹ دھرمی یہ تو تمہارے بڑوں سے پہلے چلی آ رہی ہے، تو تم بھی انہی کی اولاد ہو. تو اب کہہ رہے ہو، لیکن جس وقت اللہ کا حکم آ گئے اور پھر تم نے انکار کیا، پھر کیا بنے گا؟ قالوا، وہ کہنے لگے، ما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا بھلا یہ ہو سکتا ہے ہم اللہ کے راستے میں لڑائی نہ کریں. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں بے گھر کر دیا گیا، ہمارے بستیوں سے بھی ہمیں نکال دیا گیا، اور ہمارے بیٹوں سے بھی، یعنی بیٹے بھی ہمارے قیدی کر کے لے گئے دشمن. فلما کتب علیہم القتال، جس وقت ان کے اوپر جہاد فرض ہو گیا، تولوا الا قلیلا من، سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے، الا قلیلا منہم، تھوڑے بچے جو اپنے وعدے پر پورے اترے، نہیں جی نہیں، ہم تیار ہیں اور ہم پورا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے دشمن کا. اکثریت اپنے وعدے سے پھر گئی. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، ایسے مکرنے والوں کو. وقال لهم نبیہم، نبی نے ان کو کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ، طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا، اس کی ماتحت تمہیں جہاد کرو گے. قالوا، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، اس کے لیے بلا کہاں سرداری اور سلطنت کی صدارت ہو سکتی ہے ہمارے اوپر. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کو تو مال کی وسعت اور مال کی زیادتی بھی نہیں دی گئی، وہ تو ایک غریب سا آدمی ہے، ہم مالدار ہیں، ہمیں یہ صدارت ملنی چاہیے. قال، اللہ کے نبی شموئیل کہنے لگے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بھئی اس میں میرا تمہارا اختیار نہیں، یا اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ انتخاب اللہ نے تمہارے اوپر اس کا کیا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور تم سب میں سے اللہ نے اس کو علم بھی زیادہ دیا اور جسمانی قوت بھی زیادہ دی، پہلوان ہے، طاقتور ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ یہ اپنی بادشاہت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والے ہیں. وقال لهم نبیہم، اور نبی نے ان کو یہ کہا، اچھا ویسے نہیں مانتے ہو نا، اعتماد نہیں آتا، تو ایک نشانی بتلاتا ہوں. ان آیت ملکہ، اللہ کی جانب سے اس کی صدارت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، آ جائے گا تمہارے اوپر وہ صندوق، فیہ سکینۃ من ربکم، جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تمہیں سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی حاصل ہوگا. جب سے یہ چھینا گیا تھا نا ان سے، تو بنی اسرائیل میں سکون ختم ہو گیا تھا. فرمایا وہ سکون والی چیز ہے، اللہ کے نبی کے تبرکات ہیں، تو وہ اگر واپس مل جائے پھر مان لو گے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، یہاں آل بمانے جماعت کے نہیں ہے، یہاں آل بمانے نفس کے. آل بمانے کس کے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نفس اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جان، ان دونوں جانوں کے تبرکات اس صندوقچے میں تھے.
तहमिलुहुल मलाइका, और उसको फरिश्ते उठा के ले आए, फरिश्ते उठा के लाए। अब इसके लाने की बात मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है, लेकिन वो इसराइलियात में से है कि वो संदूकचा जिस भी शहर और बस्ती में जाता वहां पर कोई वबा फूट पड़ती, वहां कोई बीमारी फूट पड़ती थी, तो वो उसको एक गधा रेडी के ऊपर डालकर तो दूसरी बस्ती की तरफ उसका रुख मोड़ देते। अब वो संदूकचा उस बस्ती में जाता तो उसमें बीमारी फूट पड़ती, वो फिर इसी तरह करते, किसी तीसरी बस्ती के अंदर उसको भेज देते। इस तरह मुखालिफीन उस संदूकचे से तंग आ गए, तो उन्होंने जंगल की तरफ रुख मोड़ दिया उसका, और अल्लाह के फरिश्तों ने उसका रुख वो सीधा इस बस्ती की तरफ ले आए, और हजरत तालूत के दरवाजे पर वो चीज आ गई तो सब मान गए। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये फरिश्ते इसको उठाकर हवा में उड़ाते हुए लेके आए थे। ये जो मशहूर है कि वो रेडी के ऊपर डाल देते थे, एक बस्ती से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, ये बात कहीं सही हदीस से साबित नहीं है, ये इसराइलियात से। तो उनसे बेहतर कौल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का, तो सैयदुल मुफस्सिरीन थे, वो फरमाते हैं कि फरिश्तों ने उठाया तहमिल और मलाइका, और फिजा के अंदर उड़ाते 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 हजरत ताऊत के दरवाजे पर। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इसके अंदर निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम यकीन कर लो। यानी अब तो यकीन हो जाना चाहिए ना तुम्हें कि ये तालूत वाकयातन हमारे सरदार है, क्योंकि जो निशानी है वो निशानी बड़ी कभी है। टाइम ही हो नहीं गया, चलो बाकी कल से। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफ़िर वरहम वअन्त खैरुल राहिमीन, सल्लल्लाहु अलैहि